آگے اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ آپ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، تلاوت سنیے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میرا نہیں، اور جو اس سے نہ چکھے تو وہ میرا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ سنیے قصہ کیا تھا، اس میں بہت سارے اسباق، بہت لیسنس ہیں ہمارے لیے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں جب حضرت طالوت لشکر لے کر نکلتے ہیں تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے حکیم، بڑی رحیم ذات ہے، جب وہ کسی کو بڑے امتحان میں لے کر جاتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ اسی طرح اس قوم کا ایک ٹیسٹ کیا گیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو پیغمبر علیہ السلام یعنی کہ اس کے ساتھ میں جب ایک نہر آئی تو ان کی قوت بڑھانے کے لیے اس نہر سے آزمایا گیا۔ اب آپ دیکھیے، اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، جب آپ کو سخت پیاس لگی ہو، سخت شدت ہو، چاہ رہا ہو دل پانی پینے کا، فار ایگزامپل روزے کے بعد آپ کیا ہوتا ہے، پیاس کی شدت نہیں لیکن پانی کی ضرورت، گرمی کا روزہ، اور اس کے بعد آپ سے کوئی یہ کہے پانی تو پی لینا لیکن صرف ایک گھونٹ پینا، تو آپ کی حالت کیا ہوگی کہ صرف ایک گھونٹ، اور اس وقت جو پانی کی لذت ہوتی ہے، دن بھر پانی نہیں پیا ہوتا اور ایک آس امید ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے، اس کی رضا سے ہم پانی پئیں گے۔ تو جب امتحان کے طور پر اس قوم کو ایک گھونٹ پینے کا کہا تو جو لوگ تو اللہ کو ماننے والے تھے وہ تو ایک گھونٹ پی کر رک گئے، لیکن جن کو خواہش نے ان کی کیا کر دیا، مغلوب کر دیا، وہ کیا ہو گئے، اوور پاور ہو گئے اپنی ڈیزائر سے، تو وہ ایک دم سارا پی گئے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، روزے میں جس دن ہم زیادہ پانی پی لیتے ہیں روزہ کھول کر، اس دن ہمیں کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر بہت سارے کام کچن کے ہوں یا بہت سارے جو کام نپٹانے ہوں، آپ کے کام میں کیا آنے لگتی ہے، ایک دم لیزی لیس فیل ہوتی ہے اور پھر لیٹ جاتے ہیں، پھر نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ شاید آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، مغرب کی نماز کا اگر وقت ہے تو ہم کھڑے نہیں ہو جاتے جب تک کہ ہم کیا نہ کر لیں، ریسٹ نہ کر لیں۔ وہی اگر ہم پانی کم پئیں روزے کے بعد تو ہم کتنے فریش فیل کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس قوم کی حالت کیا ہو گئی ہوگی بہت سارا پانی پی کے، سمجھ گئے نا اچھی طرح؟ اب وہ سارا پانی تو انہوں نے پی لیا۔ تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ امیر کی اطاعت، امیر لیڈر کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے۔ تو خاص کر دشمن سے جب معرکہ آرائی ہو، یعنی کہ سامنے وار کھڑی ہو، یعنی کہ جنگ کا وقت ہو، اس وقت تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ دوسرے، جنگ میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ فوجی جو ہو اس دوران بھوک، پیاس اور بہت سارے شدائد کو، یعنی کہ بہت ساری شدتوں کو بہت صبر، حوصلے کے ساتھ برداشت کریں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلے آزمائش ہوگی، جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا،
لیکن اس وارننگ کے بعد بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا تھا، تو اس کی تعداد میں مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد تو 313 بتا دی گئی ہے، جو اصحاب بدر کی تعداد ہے، واللہ عالم۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ تو ان اہل ایمان نے بھی ابتدا میں یعنی کہ شروعات میں جب دشمن کی بڑی تعداد، بہت اسٹرینگتھ دیکھی، تو اپنی بہت تھوڑی تعداد پر کیا کرنے لگے، یہ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی طاقت نہیں، جس پر ان کے علماء اور ان کے جو بہت زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کیا کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ یعنی کہ جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، جو سامان ہوتا ہے جنگ کا، اس کی فراوانی پر نہیں ڈیپینڈ کرتی، بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کی اذن پر موقوف ہے۔ موقوف مینس ڈیپینڈ ہے، اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔ اب دیکھیے جالوت کون تھے؟ اس دشمن قوم کا جو کمانڈر اور سربراہ تھا، لیڈر تھا، جس سے طالوت اور اس کے رفقا کا مقابلہ تھا، یہ قوم عمالقہ سے تھی۔ عمالقہ از اے پلیس جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو یعنی کہ بہت واریر، بہادر، بہت اسٹرانگ، بہت زیادہ کیا تھی، کریج، بہت ہمت والی قوم سمجھی جاتی تھی۔ اور اس کی اس شہرت کے پیش نظر عین معرکہ آرائی، معرکہ آرائی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ جب جنگ کا عین وقت آ جائے، آمنا سامنا ہو جائے، اس وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح اور کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا یعنی ایسا سمجھ لیجیے، اسباب کے ساتھ ساتھ، اسباب کیا، ریسورسز سمجھ گئے، ریسورسز کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں۔ جیسے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت کیا ہے، آہوزاری سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی ایک بڑی تعداد پر غالب آئی تھی۔ یہ سب جانتے ہیں نا آپ لوگ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما، جس کے بارے میں آپ کو بھی میں سمجھا چکی ہوں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا، اور اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، اور اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے حکم سے کیا ہوا، جالوت کو شکست دے دی گئی۔ اب داؤد علیہ السلام کی جو فصاحت، ان کا جو ٹیلنٹ تھا کھل کر سامنے آیا۔ یہ کیسے ہوا؟ حضرت داؤد جو ابھی پیغمبر نہیں تھے، نہ بادشاہ تھے، اس لشکر طالوت میں سے ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا، ان کے ہاتھوں سے جالوت کا خاتمہ ہوا، اور تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی قوم شکست فاش دلوائی، شکست فاش ہوئی، یعنی کہ شکست دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ یہ بہت بہترین کمبینیشن ہے، یعنی کہ ایک تو نبوت، رسالت، اور دوسرا کنگشپ، دوسرا بادشاہت۔ تو کتنا بہترین بنی اسرائیل کا یہ دور گزرا ہے جس میں ان کے پاس نبوت اور بادشاہت یعنی کہ دنیا کی مملکت ان کے ساتھ تھی، ان کے ہاتھ میں تھی، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ، بڑے عاجز بندے کہلائے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی۔
حکمت سے بعض نے نبوت، بعض نے صنعت آہن گری اور بعض نے ان کی امور کی سمجھ مراد لی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا ملا تھا؟ حکمت ملی تھی، مملکت ملی تھی، جو اس موقع جنگ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے، یعنی کہ یہ کھل کر سامنے آیا کہ یہ وہ شخص ہے جو آگے کمانڈ لے سکتا ہے قوم کی۔ تِلْكَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس میں اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے کہ وہ انسانوں ہی کے ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت اور اختیار کیا کرتا سے مطلب قوت اور اختیار والا رکھتا، تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے یہ قانون الہی ہے، اٹ از اے رول آف نیچر، کہ کیا ہے دنیا کے لیے فضل و الہی کا خاص مظہر ہے یہ، کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی فرمایا ہے، آگے آیت نمبر 38-40 میں۔ یہاں پر جو یہ جو واقعات پیچھے آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، جو آپ پر نازل کردہ کتاب سے یعنی کہ قرآن مجید کے ذریعے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی رسالت اور صداقت کی دلیل ہے، یعنی کہ یہ واقعات دلیل ہیں کہ آپ نے نوٹ کروا دیے ہیں، نقل کروا دیے ہیں کیا کہ میری رسالت سچی ہے، پچھلی اقوام تصدیق کرتی ہے پچھلی اقوام کی، کیونکہ آپ نے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے ہیں، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذریعہ وحی الہی آپ پر نازل فرمایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کے بیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر آپ جانتے ہیں پیش کیا گیا ہے، اور آپ کی صداقت کیا ہے کہ آپ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جس بنی اسرائیل کے پاس کتاب تھی اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اس میں یہ سارے واقعات تھے ان کے پاس، لیکن نہیں مانا ان کو رسول۔ اتنے بڑے یعنی کہ رسول خاتم النبیین، اتنے اعلیٰ کردار والے شخص کو انہوں نے نگیٹ کر دیا، جھٹلا دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے تضلیل کی، انہوں نے رسول خدا کی تضلیل کی۔ تو سمجھنا کیا تھا کہ یہ لوگ ان پر رسول نازل کیے گئے، یعنی کہ رسول بھیجے گئے، نازل مطلب رسول، یہاں ان کے یہاں رسول بھیجے گئے، کتاب بھیجی گئی، بادشاہت عطا کی گئی، لیکن انہوں نے ناقدری کی۔ تو اے رسول آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو جو جاننے والے تھے انہوں نے تو مان لیا، انہوں نے صداقت آپ کی قبول کر لی، اور جن کو نہیں ماننا تھا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذلیل کر دیے گئے، اور جو لوگ یہاں دنیا میں عزت دے دیے گئے ایک وقتی طور پر، آپ دیکھیے ان کا بھی آخرکار انجام اچھا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی کفار مکہ جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ بہت جلد ایسا ہوا تھا، مکی دور جب ختم ہوا اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کچھ وقت تک کیا رہی، ایک قوت اپنی بناتی رہی، یعنی قوت بناتی رہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قوت بخشی، اور اس کے بعد فتح مکہ اور نصرت، اتنی بڑی نصرت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دی، اور اس شہر میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے وہاں دوبارہ لائے گئے۔ تو یہ سب سمجھانا کیا مراد تھا کہ یہ پچھلی اقوام کی جو طریقے ہیں وہ چلے آ رہے ہیں، یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو دیکھیے آپ کو بہت چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی شاید، تھوڑا کوشش اگر آپ کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بار ریویژن کریں ان آیات کا، اور میں کہوں گی کہ سب کے پاس ایک کاپی ہونا چاہیے، کس چیز کی؟ قرآن مجید کے اس نسخے کی جس میں ترجمہ موجود ہو یا تفسیر تھوڑی بہت جو ہے موجود ہو، جس کو آپ ایک بار دوبارہ پڑھ لیں تاکہ جو بات نہیں سمجھ میں آئی آپ دوبارہ سمجھ لیں، یہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ساتھ ساتھ میں کوشش کریں گے قرآن مجید